اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شوہردار ہوں، مگر وہ ایسی عورتیں جو شرعی جہاد میں تمہاری ملکیت میں آئیں، یہ آئین ہے اللہ کا جو تم پر لازم ہے۔ اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مال یعنی حق مہر کے عوض ان سے شادی کر لو، بدکاری سے بچنے اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور ان عورتوں میں سے جن سے تم متع کرو تم ان کی مقررہ اجرتیں ادا کر دو، اور اگر زار مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص مالی حیثیت سے اس کی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم اسلام کی حیثیت سے سب ایک دوسرے سے ہو، بس ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور بھلائی کے ساتھ ان کے حق مہر ادا کرو تاکہ وہ قید نکاح میں آ کر پاک دامن رہیں اور شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے آشنا بناتی پھریں۔ سو جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر اب بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کی نصف سزا ہوگی۔ یہ رعایت کہ خاندانی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو کنیز سے نکاح کرنے کا جواز اس شخص کے لیے ہے جسے نکاح نہ کرنے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنے احکام کھول کر بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، مگر وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارتی معاملہ ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص ظلم و تعدی سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے آتش دوزخ میں ڈالیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایک معزز جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ نے تم سے بعض کو دوسرے بعض پر جو زیادتی یعنی بڑھائی عطا کی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کا حصہ ہے مال اور اعمال وغیرہ سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل یعنی مال اور اعمال وغیرہ کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر شخص کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو کچھ ماں باپ اور قریب ترین رشتہ دار اور جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا ہے چھوڑ جائیں، انہیں وارثوں کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ یعنی مطلع ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور منتظم یعنی حاکم ہیں، ایک اس لیے کہ اللہ نے بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور دوسرے اس لیے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ سو نیک عورتیں تو اطاعت گزار ہوتی ہیں، اور جس طرح اللہ نے شوہروں کے ذریعہ ان کی حفاظت کی ہے اسی طرح پیٹھ پیچھے شوہروں کے مال اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں نرمی سے سمجھاؤ، بعد ازاں انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، اور آخر کار انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اور اقدام کرنے کے راستے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ اپنی کبریائی میں سب سے بالا اور بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کے ناچاکی کا خوف دامنگیر ہو تو ایک ثالث مرد کے کنبے سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے سے مقرر کرو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو خدا ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو میں بیٹھنے والے رفیق اور مسافر، اپنے مملوکہ غلاموں کنیزوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ مغرور اور متکبر اور شیخی بگھڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، جو خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم یعنی ترغیب دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں۔ ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے،
اور جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں دراصل وہ خدا اور روز جزا پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جس کا مصاحب شیطان ہو وہ اس کا بہت برا مصاحب ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر وہ ذرہ برابر نیکی ہو تو اسے 2 گنا بلکہ 4 گنا کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن کافر اور پیغمبر کے نافرمان تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر کر دیے جاتے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو، الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو یعنی سفر میں ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کے کچھ حصہ پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا کچھ حصہ دیا گیا کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہاری کارسازی اور سرپرستی اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کلموں کو ان کے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں اور زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمعنا و اسینا یعنی ہم نے سنا مگر مانا نہیں، اور اسمع غیر مسمع یعنی اور سنو تمہاری بات نہ سنی جائے، اور رعنا یعنی ہمارا لحاظ کرو۔ اگر وہ اس کی بجائے یوں کہتے سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع اور سنیے، و انظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ درست ہوتا، مگر اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی خود اپنی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے، اور ان پر سود برابر یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو کہ یہ کس طرح خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا ہوا گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت یعنی بت اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان رکھتے ہیں یعنی انہیں مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا ہرگز کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، یا پھر وہ لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی، پھر ان میں کچھ تو اس پر ایمان لائے اور کچھ روگرداں ہو گئے، اور ایسوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونکیں گے، پھر ان کی پہلی کھالیں پک جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم عنقریب ان کو ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں اپنی رحمت کے گنجان سایہ یعنی گھنے چھاؤں میں اتاریں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔
بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، یعنی فرما روائی کے حقدار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع یعنی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لیے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی غیر شرعی عدالت میں مقدمہ لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں بہت دور لے جائے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، اور آؤ رسول یعنی سنت کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی سخت روگردانی کرتے ہیں۔ پھر کیسی گزرتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو آپ کی خدمت میں اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور فریقین میں مصالحت کرانا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے مؤثر باتیں کریں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ کاش جب یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مانیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں زبان سے اعتراض کرنا تو کجا، اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر معدود چند لوگوں کے سوا اور کوئی عمل نہ کرتا، اور اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے جو ان کو کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کا زیادہ موجب ہوتا، اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھے راستہ پر چلنے کی خاص توفیق عطا کرتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان رکھو، ہر وقت تیار رہو، پھر موقع کی مناسبت سے دستہ دستہ ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیچھے رکا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بس اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو کہتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم ہو یعنی فتح ہو اور مال غنیمت مل جائے تو کہتا ہے جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کبھی محبت اور دوستی تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جنگ کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی پس زندگی آخرت کے عوض فروخت کر دی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم ضرور اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے راہ خدا میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس تم شیطان کے موالی یعنی حامیوں سے جنگ کرو، یقیناً شیطان کا مکر و فریب نہایت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جدال اور قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا پروردگار تو نے کیوں اتنا جلدی ہم پر جہاد فرض کر دیا اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر یعنی ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اور جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران اور پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ زبان سے اطاعت اور فرما برداری کے لفظ کہتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے فرمان یا اپنے قول و قرار کے برعکس رات بھر تدبیریں کرتا ہے۔ جو کچھ وہ رات کے وقت کرتے ہیں اللہ وہ سب کچھ ان کے صحیفہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اولی الامر کی طرف لوٹاتے تو حقیقت کو وہ لوگ جان لیتے جو استنباط یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا باقی شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی سوائے اپنی ذات کے، اور اہل ایمان کو جہاد پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کا زور روک دے، اور اللہ کا زور زبردست اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اور جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ یعنی وزر و بال ملے گا۔ اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے یا کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر طریقہ پر جواب دو، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون بات میں سچا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یعنی ان کے کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جس سے اس کی بدعملی کی وجہ سے خدا نے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے؟ اور جس سے اللہ توفیق ہدایت سلب کرے تم اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر اختیار کرو جیسے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، تاکہ پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا تم انہیں اپنا حامی اور سرپرست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ اس ہجرت کرنے سے روگردانی کریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست اور مددگار نہ بناؤ سوا ان کے جو ان لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، یا اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے یعنی دل میں تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یعنی ایسے منافق قتل کے اس حکم سے مستثنا ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ ضرور تم سے لڑتے۔ تو پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ عنقریب تم کچھ ایسے لوگ یعنی منافق پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب وہ کبھی فتنہ و فساد کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں جا پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا غلبہ عطا کیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے اور خون بہا اس کے گھر والوں یعنی وارثوں کو ادا کیا جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ خود خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر وہ خود مسلمان ہو تو پھر اس کا کفارہ
ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جس کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو کفارہ میں ایک خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے گا، اور جس کو غلام میسر نہ ہو تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ مقرر ہے۔ خدا بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم خود ایسے کافر ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے، بس خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مسلمانوں میں سے بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے والے اور راہ خدا میں مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو درجہ کے اعتبار سے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت دی ہے، یعنی اس کی طرف سے ان کے لیے بڑے درجے، بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا تو ان سے کہا تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بری جائے باز گشت ہے۔ علاوہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے اختیار میں کوئی تدبیر نہ تھی اور وہ کوئی راستہ نہ نکال سکتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب خدا معاف کر دے گا، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی رائے خدا میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت ہجرت گاہ، جائے پناہ اور بڑی کشائش پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے، پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ نماز میں قصر کر دو، بالخصوص جب تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اے رسول، جب آپ ان مسلمانوں میں ہوں اور انہیں نماز باجماعت پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں، اور جب یہ سجدہ کر چکے ہیں یعنی نماز پڑھ چکے ہیں تو یہ پشت پناہی کے لیے تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور پھر وہ دوسرا گروہ جس نے ہنوز نماز نہیں پڑھی ہے آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے۔ کفار کی تو یہ خواہش ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو۔ ہاں، اپنی حفاظت کا خیال رکھو، یعنی چوکنا رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو اور اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پورے طور پر ادا کرو۔ بے شک نماز اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس مخالف جماعت کی تلاش اور تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ۔ اگر اس میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے اس چیز یعنی ثواب کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرفدار نہ بنیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں، آپ ان کی وکالت نہ کریں، بے شک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو بڑا خیانت کار اور بڑا گنہگار ہے۔ یہ لوگ اپنی ہر کار لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو اس کی پسند کے خلاف گفتگویں یعنی مشورے کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تم ہو
جو دنیوی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑتے ہو یعنی ان کی طرفداری کرتے ہو، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے خدا سے کون بحث کرے گا یا کون ان کا وکیل یعنی نمائندہ ہوگا؟ اور جو کوئی برائی کرے یا کبھی کام کرے یا کوئی اپنے اوپر ظلم کرے یعنی گناہ کا ارتکاب کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو گناہ کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے خلاف کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے یا کسی بے قصور پر تہمت لگائے تو اس نے ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان کے گروہ نے تو یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر کے رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ دینے، نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی بات کرے۔ اور جو شخص خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ایسا کرے ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ گیا ہے، یعنی ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور اسے آتش دوزخ کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ بے شک اللہ اس جرم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو کم درجے کے جرائم ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے گا وہ گمراہ ہوا اور اس میں بہت دور نکل گیا۔ یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر زنانی چیزوں یعنی دیویوں کو، ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں، مگر سرکش شیطان کو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور میں انہیں مختلف آرزوؤں میں الجھاؤں گا یعنی انہیں سبز باغ دکھاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ ضرور چوپایوں کے کان شگافتہ کریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ خدا کی خدائی ساخت کو ضرور بدل دیں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔ وہ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور ان سے شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر فریب کے طور پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس سے وہ چھٹکارا کی راہ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون بات کا سچا ہے۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے نہ کوئی سرپرست پائے گا اور نہ کوئی حامی و مددگار۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، درآ حالے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے یعنی اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے، اور وہ احسان کرنے والا ہو اور اس ابراہیم حنیف کی ملت کا پیرو ہو جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے رسول، لوگ عورتوں کے معاملہ میں آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے ان آیات کی طرف جو کلام الہی کے اندر ہیں، اور تمہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں جن کو تم مقررہ حق تو ادا نہیں کرتے مگر چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور متوجہ کرتا ہے ان آیات کی طرف جو ان کمزور اور بے بس لڑکوں کے بارے میں ہیں، اور جو آیات اس بارے میں ہیں کہ یتیم بچوں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو گے تو اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے حق تلفی یا بے توجہی محسوس کرے تو ان دونوں کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کچھ دو کی بنا پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہر حال بہتر ہے۔ اور نفوس میں بخل موجود رہتا ہے یعنی تنگ دلی پر آمادہ رہتے ہیں، اور اگر تم بھلائی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ تمہارے اس طرز عمل سے باخبر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم جس قدر چاہو مگر بیویوں میں پورا عدل نہیں کر سکتے، مگر بالکل تو ایک طرف نہ جھک
رک جاؤ کہ دوسری کو بیچوں بیچ لٹکا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی ہدایت کی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو۔ اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا حقدار ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، یعنی ختم کر دے، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صرف دنیوی صلاح و ثواب کا طلبگار ہو تو اس کی مرضی، ورنہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا صلاح و ثواب ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف کے لمبردار ہو جاؤ، اور محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہیں اپنے یا والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینا پڑے۔ وہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو، بہرحال اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس اس طرح خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم نے ہیر پھیر کیا یا حق سے منہ موڑا تو بے شک جو کہ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے وہ گمراہ ہوا اور اس میں بہت دور نکل گیا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، اللہ ہرگز نہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ تک پہنچائے گا۔ منافقوں کو سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے۔ اور اس نے کتاب یعنی قرآن میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب سنو کہ کسی جگہ آیات الہیہ کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ اس حالت میں تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک خدا سب منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح و فیروزی حاصل ہو گئی تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح کا کچھ حصہ مل گیا تو کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کبھی کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ منافق بزعم خود خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، یعنی انہیں ان کی دھوکہ بازی کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، وہ بھی خلوص نیت سے نہیں بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان ڈاواڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ بھٹکنے دے، یعنی اس کی گرفتاری کی وجہ سے توفیق ہدایت سلب کر لے، تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اے ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کو کھلی ہوئی دلیل مہیا کر دو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے طبقہ میں ہوں گے، اور تم ان کے کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے سوا ان کے جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ سے وابستہ ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر دیا، یعنی خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے لگے، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے اور اللہ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔